ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا اسلام۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی الصلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی ناظرین ہماری جو گفتگو ہے وہ ہے ادب کے حوالے سے۔ یہ جملہ تو ہم سب نے ہی سنا ہے اور ہم بولتے ہیں با ادب با نصیب، اور ایک اس کے ساتھ اس کے جو ضد والا جملہ ہے بے ادب بے نصیب، یہ بھی بولا جاتا ہے۔ ادب ہمارے دین میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ادب و احترام، تعظیم، ہمارے دین نے اس کی بڑی تعلیم دی ہے۔ چاہے وہ عام رہن سہن کے اعتبار سے کوئی اپنے گھر کی چار دیواری میں رہتا ہے تو شریعت وہاں بھی اسے کئی چیزوں کے آداب سکھاتی ہے۔ چھوٹا ہے تو وہ بڑوں کے ساتھ کیسا ہو۔ اچھا، بڑوں کو بھی یہ فرمایا گیا کہ وہ چھوٹوں کے ساتھ کس انداز سے رہیں، اور واضح فرما دیا من لم یرحم علی صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے راستے پر نہیں، ہماری وہ تعلیم پر نہیں ہے، ہماری وہ اس ادب و احترام اور جو ہماری تعلیم و تربیت ہے وہ اس کے اندر مفقود ہے، یعنی اس میں موجود نہیں، وہ اس طریقے پر گامزن نہیں ہے۔ طریقہ اسلامی یہی ہے کہ اگر کوئی عمر میں بڑا ہے اس کا بھی ادب سکھایا گیا۔ اچھا، صرف عمر میں بڑے کا ادب یہ ہمارا دین سکھاتا ہے، یہ اس میں کوئی اضافی اگرچہ اس کے ساتھ کوئی اور فضیلت اٹیچ نہ ہو۔ مثال کے طور پہ عمر میں بڑا ہے، نسب کی شرافت یا علم کی فضیلت یا کسی اور طرح ایک دوسری بھی ساتھ جب فضیلت اٹیچ ہو جاتی کسی آدمی کے ساتھ تو اتنے ہی آداب اس کے بڑھتے جاتے ہیں۔ ایک عام آدمی نارمل ہے لیکن وہ ٹیچر بھی ہے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، وہ کوئی پروفیسر ہے، یا ادھر دیکھے کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی قاری قرآن ہے، کوئی امام مسجد ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی پیر صاحب ہے، تو یہاں چند اور لوازمات آداب کے وہ بڑھ جائیں گے، اس کا اتنا ہی خیال رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو عام اس انداز سے بات کی گئی۔ اگر دینی اعتبار سے دیکھیں، اللہ عز و جل، اللہ کے پیارے نبی، تمام انبیاء کرام علیہم السلام،
ان کے بھی آداب احترام بیان کیے گئے. جی اور ان کا تعلق تو ان آداب میں سے کہ معاذ اللہ اگر کوئی اللہ کے بارے میں بے ادبی یا گستاخی والا ایسے کوئی کلمات کہہ دیتا ہے یا اللہ کے نبیوں کے بارے میں کہہ دیتا ہے تو یہ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو انسان کو ایمان سے خارج کرتے ہیں. جی یہاں تو اپنے دل بھی اور دماغ بھی، یعنی دل کے اندر بھی اور دماغ کے اندر بھی ایسے کسی گوشے میں بھی کوئی چیز ایسی موجود نہ ہو کہ معاذ اللہ جو اس کو بے ادبی والی ہو یا گستاخی والی ہو. تو اللہ کے نبیوں کا ادب یہ بھی ہمیں تعلیم دی گئی ہے. یہ ہمیں قرآن نے بھی اس کی تعلیم اور تعظیم نبیوں کی کیسے کرنی وہ قرآن نے بھی ہمیں اس کے بارے میں ارشاد فرما دیا ہے. کسی بھی نبی کے بارے میں ہمارا اسلام، ہمارا دین وہ یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ آخری نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، لیکن ساتھ ساتھ یہ تعلیم بھی دی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گئے کہ جنہوں نے سابقہ ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی تصدیق کی، ان کتابوں کی تصدیق کی، یعنی اللہ کی کتابوں کی، ان صحیفوں کی، جو کچھ منزل من اللہ یعنی اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ان کی تصدیق کی ہے. تو ہمارا دین تو کسی طرح، ہمارا اسلام یہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم اپنے نبی کی تو شان بیان کریں گے لیکن ساتھ ساتھ کسی اور نبی کے بارے میں معاذ اللہ کوئی توہین کرے، بے ادبی والا معاملہ کرے. نہ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے. اللہ عز و جل کا نام مبارک آئے تو کلمات تعظیم کہیں. ہمارے علماء نے لکھا واضح طور پر اللہ کا مبارک نام آیا تو اللہ عز و جل، اللہ جل شانہ، اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت، اللہ رب العالمین. اور اگر یہ کلمات ہر آدمی ظاہر ہے بولنے میں یا اس کے تلفظ میں اور اس کی ادائیگی میں مشکل ہو جاتی ہے تو قبلہ امیر اہل سنت نے دامت برکاتہم العالیہ کو اکثر یہ دیکھا گیا اور آپ فرماتے بھی ہیں اللہ پاک، اللہ پاک، اللہ پاک. تو یہ اللہ تو اس میں جلالت نام ہے لیکن ساتھ جو پاک یہ ادب و احترام والا کے ساتھ کچھ ایسے کلمات جو تعظیم والے ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو وہاں پر بھی اس طرح کے کچھ کلمات کہنا، آپ کے القابات کو کہنا، آپ کی ذات پر درود پڑھنا. صحابہ کا نام آئے وہاں پر ان کو بھی احترام کے ساتھ ذکر کرنا. رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ تمام کے تمام وہ ہیں کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، جن کے بارے میں قرآن نے بشارتیں دی ہیں. اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی بھی تعظیم، اولیاء صالحین کی بھی تعظیم. یہ ہمارا دین ان کی تعظیم اور ادب و احترام کا زیادہ مقدم حکم دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے. کس وجہ سے؟ کہ یہ دینی طور پر عظمتوں والے ہیں. غیر نبی وہ نبی سے افضل نہیں. انبیاء کرام علیہم السلام کی جو فضیلتیں ہیں، غیر نبی وہ کسی نبی سے افضل نہیں یا اس کے برابر کا نہیں. یہ نہیں، بلکہ اوپر والدرجہ انبیاء کرام علیہم السلام کا ہے. جو غیر نبی ہیں اب پھر ان میں بھی مرتبوں کو، مقام کو بیان کیا گیا. آپ جمعے کے خطبے میں سنتے نا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق، کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد جو بشروں میں سے سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو اس انداز سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آداب، احترام، پھر ان کی کیٹیگری یہ بہت وسیع ہے.
اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ. بعض صرف اسی آیت کو پڑھتے ہوئے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ انبیاء کرام کے درمیان کوئی فرق نہیں، انبیاء کرام اور رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں. ایسا اس کو سمجھنا ہے کیا؟ یہ مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ کہ نفس نبوت اور نفس رسالت، اس میں فرق نہیں. کہ ایسا نہیں کہ کسی کے پاس نبوت یا رسالت کم ہے کسی کے پاس زیادہ، ایسا نہیں. نبی ہونے میں اور رسول ہونے میں یاد رکھیں ہر نبی وہ رسول ہو یہ ضروری نہیں، لیکن ہر رسول وہ نبی ضرور ہوتا ہے. تو انبیاء میں سے رسول بھی ہیں، انبیاء میں سے رسول بھی ہیں. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں جس میں بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی. یعنی پتہ یہ چلا کہ وہ آیت مبارکہ جس میں یہ بیان کیا گیا کہ ان کے درمیان فرق نہیں، اس سے مراد نفس رسالت اور نفس نبوت، یعنی نبی ہونے کے اعتبار سے، رسول ہونے کے اعتبار سے یہ برابر، لیکن فضیلت کے اعتبار سے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. بچے کو قرآن کے تیسرے پارے کی گویا کہ یہ آیت مبارکہ پہلی یاد ہے. تو اس میں کیا ہے کہ فضیلتوں کو بھی بیان فرما دیا کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی. تو خلاصتاً یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ادب کی جو کیٹیگری ہے، تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے، وہ اللہ کا ادب و احترام، تعظیم، رب عز و جل کے بارے میں کوئی ایسے کلمات نہ ہو جس میں معاذ اللہ بے ادبی کا یا توہین کا یا اللہ عز و جل پر اعتراض کرنے کا پہلو ہو. اس طرح کے کلمات نہیں. یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جس سے ہمارا ایمان ضائع ہو سکتا ہے، اور سب سے قیمتی اثاثہ انسان کا وہ ایمان ہے، سب سے قیمتی اثاثہ ایمان، اور یہ ہونا بھی چاہیے. اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب سے متعلق ایک بات عرض کروں. صحابہ کرام موجود ہوتے، بیٹھتے، تو حضور اسلام خطاب فرماتے، اور آپ کے مبارک خطاب کے کلمات اور آپ کی گفتگو کا انداز اتنا اعلیٰ اور اتنا ایک نایاب اور خوبصورت اور حسین، جن کو جوامع الکلم کا لقب ملا ہوا ہے، جو جوامع الکلم کی صفات سے متصف ہیں کہ بات مختصر سے جملے میں ہو اور بات کے پہلو بہت وسیع ہو، بہت وسیع ہو مختصر، لیکن اس پر علماء لکھتے جائیں تو پوری پوری کتابیں اس پر لکھتے جائیں تو اس پر لکھتے ہی جائیں. اس طرح کی کئی ایسی حدیثیں ہیں. تو میں عرض کر رہا، نبی کریم علیہ السلام کے بولنے کا جو انداز ہوتا تھا، آپ ٹھہر کر اور اس انداز سے گفتگو فرماتے کہ یہاں تک لکھا گیا کتابوں میں کہ اگر کوئی کلمات گننا چاہے تو وہ گن لیتا تھا، کہ آپ نے کس طرح یعنی الفاظ گننا چاہے وہ گن لیتا تھا. اور گفتگو کا تسلسل بھی اس انداز سے ہوتا کہ صحابہ اگر سنتے تھے تو بس پھر کہتے ہیں سنتے ہی رہ جائیں. اور وہ کلام ایسا ہوتا تھا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھ کر اڑ جاتے، انہیں خبر نہیں ہوتی. پرندے اس انداز سے یعنی یوں کہ گویا کہ یہ پتھر ہیں، وہ ایسے یعنی ہماتن گوش ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے، اس انداز سے ہوتے، اور پرندے بیٹھ کے اڑ جاتے، لیکن صحابہ کو اس انداز کی خبر نہیں ہوتی تھی. اور وہ حضور علیہ السلام کی گفتگو میں اتنے محو ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک ادب کا یہ بھی انداز ہوتا کہ صحابہ میں سے کوئی بھی نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لاتے تھے نا، تو حضور علیہ السلام کی تعظیم
کی خاطر اور ادب، اور یہ بھی بیان کیا گیا کسی میں وہ ایسی کہ آپ کو دیکھیں نظر اٹھا کر، یہ بھی نہیں کرتے تھے. یعنی اس طرح باقاعدہ جس کے ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا، ایسا نہیں، بلکہ فرمایا گیا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما، یہ دونوں ایسے اشخاص تھے، بزرگ ہستیاں، کہ حضور تشریف لاتے یہ انہیں دیکھتے، اور روایت میں فرمایا حضور علیہ السلام انہیں دیکھتے، یہ نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ کے مسکراتے اور نبی پاک علیہ السلام انہیں دیکھ کے مسکراتے تھے. کیا بات ہے. تو یہ دیکھتے تھے اشخاص، یہ حضرات دیکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کے مسکرایا کرتے تھے. تو جب آپ بیان کرتے تھے تو اگر کسی کو بھی کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ کلمہ استعمال کرتا، بولتا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، راعنا. راعنا کا لفظ اور یہ کلمہ، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ ہماری رعایت فرمائیں. رعایت فرمائیں یعنی اسی گفتگو کو، اسی کلام کو دوبارہ ارشاد فرما دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ ارشاد فرما دیتے. واقعی میں کچھ تفصیل ہے، میں اختصار کرتا چلوں. جب یہ معاملہ ہوا تو کچھ ایسے بھی اس مجلس میں یہود میں سے، اور کچھ ایسے بد نصیب تھے کہ جو راعنا کو کسی اور معنی میں استعمال کرتے ہوئے، لفظ تو وہی ہے لیکن نیت و ارادے ان کے کچھ اور ہو جاتے ہیں، اور بعض کے انداز کہ یہ کس انداز میں یا کس ٹون میں یہ آدمی بات کر رہا ہے وہ اس کے الفاظوں سے ظاہر ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ہم مسکراتے ہیں، مسکرانا اچھا لگتا ہے، لیکن کبھی مسکراہٹ تنزیہ بھی ہوتی ہے. ہم ہنس رہے کسی کو دیکھ کے، لیکن سامنے والے کو پتا ہے کہ یہ ہنسنا خوشی کا نہیں ہے، یہ طنز کر رہا ہے اس کے اوپر، اور یہ تنزیہ طور پہ ہنسا جا رہا ہے. تو جب ایسوں کی طرف سے یہ کلمات آئے راعنا، اور وہ اپنے اعتبار سے اس کا معنی کچھ اور لیتے، اور ایک اس کا معنی یہ بھی بیان کیا گیا راعنا یعنی معاذ اللہ اے ہماری بکریاں چرانے والے. ایک معنی یہ بھی، ایک معنی ادب والا کہ آپ ہماری رعایت فرمائیں، وہ صحابہ کرتے تھے، اور ادھر ایک یہ بھی معنی اس کا کہ اے ہماری بکریاں چرانے والے. اور یہود کی زبان میں یہ کلمہ ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتا جو کہ بے ادبی والا تھا. اب یہ دیکھیں ناظرین، جملہ، کلمہ، لفظ ایک ہی ہے، لیکن اسے کہتے ہیں ذو معنی، یعنی اس کے اندر اور بھی مطلب معنی اس کے نکل سکتے ہیں. اب ایک اچھا ہے اور ایک برا ہے. تو جب صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اچھے ارادے سے کہتے ہیں، لیکن یہ معاملہ ایسا بھی ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سکوت فرمائے، خاموشی فرمائی. تو اللہ نے قرآن میں آیت کو نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. اے ایمان والو، اب راعنا بھی مت کہو، جو پہلے کہنا تھا راعنا اب یہ نہ کہو، راعنا نہ کہو، اور کیا کہو وقولوا انظرنا، اور یہ کہو کہ نظر ہم پر فرمائیے، نظر رحمت ہم پر فرمائیے. یعنی جب کوئی بات حضور علیہ السلام سے دوبارہ سننی ہو تو یہ کہیں کہ ہم پر نظر فرمائیں، نظر رحمت کیجئے. نبی پاک علیہ السلام دوبارہ اسے ارشاد فرما دیتے. بیان کرنے کا مقصد لفظ جملہ ایک ہی ہو لیکن اس کے معنی اگر دو نکل رہے ہوں، ایک ادب والا اور ایک بے ادبی والا، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ ایسا کلمہ جس کے اندر دو معنی ہوں تو وہ بھی نہ بولا جائے، اگرچہ بولنے والے کی نیت اچھی اس حوالے سے ہے جیسا کہ راعنا کا لفظ ہے. منع کر دیا.
تو یہ بھی ایک ادب کا انداز ہے، یہ بھی ایک ادب کا انداز ہے، اور تعظیم یہاں پہ سکھائی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب اور احترام اور تعظیم یہ کس انداز سے پیش آنا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ٹاپک یہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ اگر ہم قرآنی واقعات میں جائیں، وَمَن يُعَظِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، ان کا ادب بجا لاتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، انہیں دل کا تقوی مل جاتا ہے، دل کی پرہیزگاری انہیں مل جاتی ہے جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، جو ان جانوروں کی بھی تعظیم کرتا ہے جن کو لوگ حج کے لیے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، ان کی قربانیاں کرنی ہیں، ان جانوروں کی بھی اسلام تعظیم ہمیں سکھاتا ہے۔ جن جانوروں کو ہم اللہ کی راہ میں قربان کرتے گئے، ان کی بھی اسلام ہمیں ادب اور تعظیم سکھاتا ہے۔ ہاں، جو اللہ کے نام پر آپ نے قربان کرنا ہے، جس جانور کی قربانی کرنی ہے، اب دین آپ کو یہ حکم نہیں دیتا کہ اب آپ اس کو اپنے کام میں استعمال بھی کریں، اس کے اوپر بوجھ بھی لادتے رہیں، اس پہ سفر بھی کرتے رہیں، یوں بھی کریں وہ بھی کریں، آخر میں کیا یہ قربانی ہے۔ یعنی جس کو قربانی کے لیے خاص کر لیا، قربانی کی نیت سے اس جانور کو خرید لیا، تو یہ اسلام ان کے بھی ہمیں ادب سکھاتا ہے۔ تو پھر بزرگوں کے معاملات یہ تو بہت بلند ہیں، یہ بہت اعلیٰ ہے۔ میں نے ایک حدیث کی واقعہ بھی وہ عرض کرنا ہے، اس سے پہلے آئیے ایک خوبصورت پیغام سنتے ہیں۔ جی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبی الکریم سیدنا محمد الیاس قدار قادری رضوی عفیانو کی جانب سے الحاج مفتی محمد شفیق مدنی کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ کو۔ آج کل آپ کا ہمارا اسلام سلسلہ برکتیں لٹا رہا ہوتا ہے۔ دیکھ رہا تھا میں ناشتہ کرتے ہوئے، کچھ حصہ آپ کا دیکھنے کی سعادت ملی۔ ماشاءاللہ، سمجھانے کا اسلوب آپ کا اچھا ہے، اور آپ کا میں نے نوٹ کیا کہ کوشش ہوتی ہے قدر آسان الفاظ میں بیان کیا جائے، یا جو الفاظ بولے بھی ان کی تسہیل کر دی جائے۔ یہ میں نے اندازہ لگایا، اس پر مجھے خوشی ہوئی۔ اللہ کریم اور برکت دے۔ اچھا، اس میں جیسے اب ایک دو مشورے بھی تھے، اب میں بس ایسے ہی دیتا ہوں آپ کی شفقت۔ ماشاءاللہ، مدینہ وہ آپ نے رمضان شریف کی 10 تاریخ کو مثلا زکوٰۃ فرض ہوئی، یہ مثال دی 100% درست مثال، لیکن میں محرم کبھی ربیع الاول یوں مثال اس لیے دیتا ہوں یہ زکوٰۃ فرض نہیں کی، تاکہ لوگوں کا رمضان میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس سے ذہن کچھ ہٹے کہ رمضان ہی میں 10 تاریخ ہے تو رمضان کی۔ اللہ کرے آپ سمجھ گئے ہوں میرا منشا، معاف کیجیے گا آپ کی شفقتیں۔ مرحبا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ناظرین، یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، یہ انہی کی شفقتیں ہیں، یہ ہے اسلام کی خوبصورت تعلیم۔ ابتداً میں نے جو حدیث پاک عرض کی کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ امیر اہل سنت، اللہ ان کا اقبال بلند فرمائے، ہم تو واقعی ایسا نہیں کہ میں کوئی اس انداز میں، واقعی بالکل ان کے سامنے ہم بچے ہیں، بالکل ہی بچے ہیں، اور انہوں نے گویا کہ آگے بڑھایا اور یہ سب کچھ۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب ہم درس نظامی عالم کورس میں پڑھا کرتے تھے، اور ہمارے اس جامعہ میں امیر اہل سنت کبھی کبھی اچانک بھی تشریف جو ہے وہ لایا کرتے تھے، پتہ نہیں ہوتا تھا۔ اور ایک وہ بھی رات مجھے یاد ہے جب امیر اہل سنت نے دامت برکاتہم العالیہ ہمارے مدرسے میں اس جامعہ میں آ کے صدائے مدینہ فجر میں لگائی تھی، وہ دن بھی یاد ہے۔ یعنی آپ ذرا غور کیجئے، اور ظاہر ہے اس وقت ابتدا تھی دعوت شمی میں، اس وقت جامعات کی اس طرح کثرت نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ہی شاخ اور ایک ہی جامعہ سمجھ لیں۔ تو آپ اس وقت بھی بڑی محبتیں فرماتے ہیں، اور یہ ان کی محبتوں کا، ان کی شفقتوں کا ہی نتیجہ ہے کہ الحمدللہ آج سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مدنی
جو فارغ التحصیل درس نظامی عالم کورس کر کے فارغ ہوئے اور درجنوں کے حساب سے الحمدللہ جو دارالافتاء اہل سنت میں اپنی خدمات کو بجا لا رہے ہیں، اس طرح سینکڑوں اور بھی شعبہ جات ہیں، چاہے مدنی چینل لے لیں، اسی طرح آپ المدینۃ العلمیہ لے لیں، یا دیگر مدنی کاموں کے حوالے سے جو اور بھی مدنی ہمارے کام ہیں، ان میں کتنے ہمارے مدنی اسلامی بھائی ہیں جن کا تقرر ہے اور جو الحمدللہ یہ سنت کا پیغام آگے پہنچا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے، اور جس طرح ہمارے مرشد کریم چاہتے ہیں، جس انداز سے، جس نہج سے ہمیں کام کرنا چاہیے، تو اللہ مجھے بھی ایسی توفیق عطا فرمائے، اور میں اپنے سننے والے اور بالخصوص ان سے کہ جن کا تعلق جامعۃ المدینہ سے اس طرح رہا، مدرسۃ المدینہ سے رہا، یا آپ جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ یا دعوت اسلامی کے کسی بھی شعبے میں آپ کام کر رہے ہیں، اور یہاں سے ہی آپ کا ایک طرح کا جامعہ سے ہی آنا ہوا، تو جامعۃ المدینہ سے، تو آپ یہ انداز ہمیں اپنانے چاہیے۔ یہ امیر اہل سنت کی شفقتیں، اور جن کو کوئی منصب ملے یہ ان کے لیے بھی بہت سیکھنے والی بات ہے کہ اپنے ماتحت امیر اہل سنت ہمارے پیر ہیں، مرشد ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ تو جیسے بھی فرمائیں گے، ظاہر ہے ایک مرید کو لبیک ہی کہنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی ان کی شفقتیں ہیں، کس انداز سے اپنے مریدوں سے یہ گفتگو فرمائیں، اللہ اکبر، کس انداز سے یہ گفتگو فرماتے ہیں۔ ساتھ میں وہ بھی عرض کرتا چلوں جو امیر اہل سنت نے دامت برکات منالیہ نے مشورہ کہا، لیکن یہ میرے لیے بھی بہرحال یہ سیکھنے کی بات اس انداز سے کہ عوام کو یہ مسئلہ یوں سمجھایا جائے۔ میں نے مسئلہ سمجھاتے ہوئے کہا بالفرض کسی کی رمضان میں 10 تاریخ کو زکوٰۃ اس پر فرض ہوئی، اور امیر اہل سنت نے فرمایا 100% درست ہے، لیکن فرمانے کہ یہ جو تاثر ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے یا دینی ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں، یہ تاثر ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ اور یہ میں تمام ناظرین سے اور عوام سے بات کر رہا ہوں کہ آپ بھی اپنے سال کا تعین ضرور کر لیں کہ آپ کا سال زکوٰۃ کا کب ختم ہوتا ہے، وہ محرم میں ہے یا سفر میں ہے، وہ ربیع الاول ہے یا رجب ہے یا شعبان گئے، تو اس انداز سے آپ اپنی زکوٰۃ وہ سال کا خیال کریں۔ کیونکہ جب سال پورا ہو جاتا ہے، اب اس کے بعد اگر آپ اسے تاخیر کریں گے تو بلا عذر شرعی سال کی تکمیل، یعنی سال پورا ہونے کے بعد اب اس کی تاخیر کرنا، یہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں یہ جائز نہیں ہوگا۔ اس زکوٰۃ کو روک کر رکھ لینا کہ بھائی ہم آگے لوگوں کو ضرورت پڑتی رہے گی دیتے رہیں گے، یہ پھر جائز نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر رجب میں اگر کسی کا سال پورا ہو رہا ہے اور وہ چاہتا ہے رمضان میں ہی زکوٰۃ کی میں نے ادائیگی کرنی ہے، 2 مہینے تو ہیں اور روک لیتا ہوں، اس کو اجازت نہیں ہوگی کہ یہ روک لے۔ ہاں، یہ زکوٰۃ رجب کی ادا کریں، رمضان میں بھی اس کو ادا کرنے کی اگر دل میں شوق ہے، جذبہ ہے، تو پھر ایڈوانس میں یہ رمضان میں اپنی زکوٰۃ ادا کرے، لیکن اس کا سال وہی رجب والا۔ اب کیا کرے، جب وہ پھر رجب کی وہ تاریخ آئے تو اپنا حساب کتاب کر لے، پوری زکوٰۃ ادا کر چکا ہے فابیہا، اور نہیں ہے تو جو کمی ہے وہ اس کے اندر شامل کر کے اس کی فوراً پھر زکوٰۃ ادا کریں۔ تو مسئلے سمجھانے کے بھی کتنے پیارے انداز امیر اہل سنت کے ہیں، اللہ ان کو بہت برکتیں دے، عزتوں اور رفعتوں کے اندر اللہ کریم اور ان کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے، ان کا سایہ ہم سب پر سلامت رکھے، اور جس انداز سے یہ دین متین کی خدمت فرما رہے ہیں اور اپنے چاہنے والے محبین، مریدین، طالبین، متعلقین، یہ ان کی جس طرح تربیت کرتے ہیں، جو احسن انداز ہے، خوبصورت انداز ہے، اللہ کریم مجھے آپ کو بھی یہ انداز اپنے گھر میں ہوں یا اپنے مدرسے میں ہوں یا اپنے آفس میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ہمیں یہ انداز خوبصورت یہ اپنانے چاہیے۔ شرعی تقاضے اپنی جگہ ہیں، اخلاقیات کا بہتر ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بادب بانصیب بڑا وسیع ٹاپک ہے
اور یہ پھر ہم تھوڑا سا اس موضوع کو آگے لے کر چلیں گے کہ باادب با نصیب یہ کس انداز سے اس کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اللہ کریم رب العزت جل وعلا مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ادب والی زندگی، ادب والے انداز، ادب والے لہجے، ادب والی گفتگو ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. نفس و شیطان اور بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے اللہ عز و جل ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام.